بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، فروری کی آج 18 تاریخ ہے اور سال ہے 2024۔ فروری کا مہینہ جو ہوتا ہے اس میں چیتر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور چیتر میں نئے نئے شگوفے کھلتے ہیں، اور ان شگوفوں میں کل اسلام آباد جو کہ ہمارا اس وقت دارالخلافہ ہے ہم سب پاکستانیوں کا، وہاں پر بھی ایک شگوفہ جو ہے وہ کھلا ہے۔ چیتر کا مہینہ اور چیتر کے مہینے کے اندر بہار جو ہے اس کی آمد ہے۔ دوستو، کل اسلام آباد کے اندر ایک بڑے افسر نے ایک پریس کانفرنس تو کرنی کسی اور موضوع پر تھی اور کر دی اس نے کسی اور موضوع پر۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ذکر کریں گے محترم جناب چٹھا صاحب کا۔ اب یہاں ہم لفظ چٹھا جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور چٹھا جو ہے یہ کیا ہے، کیسے ہے، کس طریقے سے ہے۔ ہم سارے کے سارے ہندوستان میں جو بسنے والے ہیں، ہم بہت سی چیزوں پر فخر کرتے ہیں کہ ہم اس چیز سے بلانگ کرتے ہیں، ہم اس چیز سے بلانگ کرتے ہیں، ہم اس چیز سے بلانگ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کی گہرائی میں جانے کے ہم اس کی جو اوپر والی جو جہاں پہ تھیر ہوتی ہے وہاں تک رہتے ہیں، اس سے گہرائی میں نہیں جاتے۔ دوستو، یہ پنجاب کی سرزمین ہے اور اس میں فصلیں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے بے تحاشا اگتی ہیں، اور ہر فصل جو ہے وہ بے تحاشا اگتی ہے۔ تو ان فصلوں کے ساتھ جڑی بہت سے جو کام تھے ماضی کے، وہ آج لوگوں کی وجہ شناخت ہیں، جن میں سے ایک کام جو ہے وہ چٹھا لگانا بھی ہوتا تھا اور چٹھا کھلنا بھی ہوتا تھا۔ آج اسلام آباد کے چٹھا کی بات کریں گے تو یہ کچا چٹھا کھل گیا ہے۔ اللہ ہی خیر کرے اس چٹھے کے اندر سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ دوستو، اگر چٹھے کو تھوڑا سا اور کھولیں تو کہا جاتا ہے ڈھیر لگانا۔ ماضی میں جب یہاں پر کپاس کاشت ہوتی تھی تو کپاس کے دو قسم کے چٹھے لگتے تھے۔ ایک تو خالصتاً جو کپاس کی وہ ریشہ ہوتا تھا، یعنی جو کپاس ہوتی تھی ایکچولی اس کا چٹھے لگتے تھے بڑے بڑے، اور ایک اس کی جو باقیات ہوتی تھیں، یعنی اس کی جو پودے ہوتے تھے، جو لکڑیاں ہوتی تھیں، ان کے چٹھے الگ لگتے تھے۔ جو کپاس ہوتی تھی وہ تو جو وپاری ہوتے تھے وہ لے جاتے تھے منڈیوں میں، بڑے بڑے کارخانوں میں، بڑی بڑی ملوں میں، اور ان سے پھر آگے کپڑے بنتے تھے۔ اور جو لکڑیاں ہوتی تھیں وہ سال بھر جلانے کے لیے استعمال ہوتی رہتی تھیں، لہٰذا دونوں کے چٹھے لگتے تھے۔ اسی طرح جب گندم کی کٹائی ہوتی تھی تو گہنے سے پہلے یا اس کو گاڑنے سے پہلے جو اس کو اکٹھا کیا جاتا تھا، دیٹ واز دا چٹھا۔ تو یہ چٹھا لگانے کے لیے مخصوص ایک قبیلہ جو ہوتا تھا وہ اپنے ذمہ لیتا تھا کہ ہم چٹھے لگانے کے ماہر ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے جو علاقے ہیں وہاں سے پٹھے جو ہیں وہ کاٹ کر راولپنڈی ٹرک والے لے جاتے ہیں، تو وہ بڑی مہارت کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ جوڑ کے لے جاتے ہیں، وہ راستے میں گرتے نہیں ہیں۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے تک بھوسا جو ہے وہ مختلف ٹریکٹروں ٹرالیوں میں بڑے بڑے وہ بورے شو پیک کر کے، عام آدمی کے پاس کی بات نہیں ہوتی، وہ ایکسپرٹ لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ جو تھے یہ باقیات کو یا فصلوں کو چٹھا لگانے کے ماہر ہوتے تھے۔ وقت بدلا، دنیا کے اندر روزگار کے لاتعداد نئے ذرائع آ گئے، چٹھے لگانے کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس کی جگہ مشینیں آ گئی، مشینیں کاٹتی ہیں، مشینیں اسے ڈسپوز آف کرتی ہیں، مگر انہوں نے اپنے نام کے ساتھ وہ جو لفظ تھا اس کو اتارنا مناسب نہ سمجھا، اور آج بجا طور پر میرے بہت سے دوست ہیں جو اس چیز کو جانتے بھی ہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ برا بھی بنائیں گے، بناتے ہیں تو بناتے رہیں، جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کیا کریں۔ تو یہ جو جس طرح ہم زمین کے اندر کبھی کوئی فصل کاشت کرتے ہیں، کبھی کوئی فصل کاشت کرتے ہیں، رد و بدل ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح یہ خدا کی ایک اپنی مہربانی ہے کہ جن کو ہم ذلیل اور کمینہ سمجھتے ہیں انہی کی اولادوں میں سے آنے والے وقتوں میں جو ہے حکمران بھی بنتے ہیں۔ پھر وہ اپنے ساری چیزیں دکھاتے ہیں، اور جو وہ دکھاتے ہیں بعض دفعہ ان کے ظاہر بات ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ کمشنر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کمشنر جو ہے وہ کوئی ایسا ہے جس کے اوپر کوئی تنقید کی جائے، لیکن جو اندر چیز ہے وہ تو نکلتی ہے۔ اب یہ کمشنر صاحب جو ہیں ان کو کچھ لوگ جو ہیں وہ پاگل کہہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ اور خدا کے بندوں خوف کرو، کیا اتنا CSS کا امتحان دینے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ پاگل ہوتے ہیں، وہ دیوانے ہوتے ہیں؟ اتنی محنت کرتے ہیں، محنت کرنے کے بعد وہ اگر اپنے اس کے مطابق فیصلہ کرنے پہ آ گیا ہے
یا بتانے پہ آ گیا تو کچا چٹھا کھلنے دو جو کھل رہا ہے۔ اب آپ لوگ اس کے اوپر کہیں گے کہ یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، تو یہ زیادتی ہے، اس طرح نہ کریں، باقیوں کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں جو ہے وہ بولنے دیں۔ کسی ایک عہد کے اندر جب کوئی ایک گروہ جو ہے برسر اقتدار ہو اور اس نے دوسروں کو غلام بنایا ہوا ہو، تو وہ جو اس کی غلامی کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بچیں، سروائیو کریں اور غلامی کو قبول کریں، کوئی اچھے وقت کا انتظار کریں۔ دوسرا ان کے پاس راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے لڑ مر جائیں اور اپنے آپ کو بھی ختم کر لیں، جو غالب ہے وہ ختم ہو یا نہ ہو۔ تو اس میں سے مصلحت کے ساتھ نکلنا غلامی میں سے یہ بھی بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہوتا ہے، اور اس میں سے جو قومیں نکل کے آ جاتی ہیں تو ان کو مزید تذلیل کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ہندوستان کی ایک روایت ہے کہ وہ چھوت ہی رہتا ہے اور برہمن ہی رہتا ہے، لہٰذا اب یہ زمانہ جو ہے بدل رہا ہے، اس میں برہمن کو جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اس کی برہمنیت جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ اب برہمن ضروری نہیں ہے کہ ہندوؤں کے اندر ہی ہو، برہمن سوچ جو ہے وہ ہر معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اس سوچ کا اب آنا جو انجام ہے وہ قریب ہے۔ جدید معاشرہ جو ہے اس کی سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کو مساوی مواقع دینے پر، چاہے وہ ہنر کے مواقع ہوں، چاہے وہ تعلیم کے مواقع ہوں، چاہے وہ زندگی گزارنے کے مواقع ہوں، ان کو برابر مواقع دینے کا حامی ہے۔ اب جب تمام انسانوں کو سہولیات اور مواقع برابر دینے کی بات کی جاتی ہے تو اس میں جو کمزور ترین طبقہ ہے وہ بھی اپنی آواز نکال سکتا ہے، اور اس کے پاس بہت سے ذرائع ایسے ہیں جن میں سے وہ آواز نکال سکے۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں بات کر رہا تھا چٹھا پہ۔ چٹھا جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ بذات خود ایک کام تھا، اور اس کام کے ساتھ جو منسلک تھے یہ ان کی اس میں صفت تھی۔ یہ ایسے کلیم کرنا کہ جی ہمارا کوئی بابا تھا اس کا نام چٹھا تھا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ خالصتاً آج جیسے موبائل مرمت کرنے والے ہیں، ڈرائیور ہیں، اور اس کے علاوہ سمیں بنانے والے، بیچنے والے ہیں، تو آنے والے جو ان کے آج کو 1000 سال کے بعد آئیں گے وہ سمیں تو نہیں کہلائیں گے نا، وہ آپریٹر تو نہیں کہلائیں گے نا۔ تو اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کی اب جو ویلیو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ اب خالصتاً صرف اور صرف انسان اور انسان کے جو کام ہے وہ رہ جائے گا۔ تو یہ چٹھا کھل گیا جی، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے اس چٹھے میں سے، اور کھلا بھی کچا چٹھا ہے۔ پہلے تو آپ لوگ سنتے ہیں کہ کٹا کھل گیا، تو اس بار یہ کٹا کھلنے کے ساتھ ساتھ چٹھا کھلا ہے، کچا چٹھا کھلا ہے۔ اب مزید اس میں سے کون کون بولتے ہیں، کون کون ہمت کرتے ہیں، کیسے کیسے بولتے ہیں، اس کا انتظار ہے۔ بہرحال پریشان نہ ہو، یہ جو ایک تبدیلی شروع ہوئی تھی اور یہ اپنے منطقی انجام تک ضرور پہنچے گی۔ آپ جتنا مرضی سے زور زبردستی سے دبائیں گے تو اس سے آپ کے دبانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔ مزید کسی کچے چٹھے کا انتظار کرتے ہیں مل کے۔